السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ ایک دیوبندر ہے جو کہ الہ آباد کا بتا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میں کچھ مولویت پڑھا ہوا ہوں، کچھ نہیں۔ بہرحال اس دیوبندر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں توہین کرنے کے لیے کوئی ایک حدیث لے کے آیا اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے۔ خیر، پھر اس نے وہ 5 چیزیں جو ہے چھیڑی۔ اس نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا وہ کیا کیا ہے، اس نے بتایا۔ پھر میں نے کہا کہ جس کا عقیدہ ہو کہ یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہیں، یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ان 5 چیزوں میں سے بھی جانتے ہیں، تو وہ کون ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا صرف سنی حنفی بریلویوں کے ہی لیے شرک ہے، یا پھر اس کو کوئی اور بھی مانے گا، کوئی اور بھی یہ عقیدہ رکھے گا تو اس کے لیے بھی شرک ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے شرک ہے۔ میں نے کہا اس عقیدے پر آپ کتنی دیر ٹکے رہیں گے؟ تو اس نے بتانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ میں اس عقیدے پر ٹکا رہوں گا۔ خیر حضرات، اس گفتگو کو آپ پورا سنیں اور اس آڈیو کو سن کر فیصلہ کریں کتنے پیارے انداز میں، کتنے میٹھے انداز میں اور کتنے بہترین طریقے سے، بالکل دن کے اجالے میں، فرش زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کتنے پیار سے اس نے تھانوی جی کو مشرک ثابت کیا ہے۔ آئیے سنیے یہ پوری گفتگو۔ جی ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب؟ جی میں الہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ الہ آباد سے؟ جی جی۔ اچھا اچھا، آپ کا نام؟ میرا نام عبداللہ محمد ہے۔ عبداللہ محمد جی، آپ کا مسلک؟ میرا مسلک ہے اہل سنت والجماعت دیوبند۔ اچھا اچھا جی جی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یوٹیوب پہ کافی فتنہ پھیلا رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے ذرا ایک سوال کر لوں۔ سوال؟ جی جی، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جواب دینے کی ہمت نہیں ہے؟ ارے میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں۔ سوال کس لیے؟ جی میں ارے سوال تو میرے رہیں گے، سوال میرے رہیں گے، جواب دینے کی ہمت نہیں ہے؟ ارے سوال میں کروں گا، تیرے اندر ہمت ہے یا نہیں ہے؟ بدتمیزی کرنا ہے کیا؟ تو بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں کہاں کر رہا ہوں؟ میں تجھ سے میں نے کون سی بدتمیزی کر دی؟ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں علم غیب کے متعلق۔ تو بتا دے، جواب دے دے، میں مان لوں گا تیری بات۔ کیا علم غیب کے مطابق؟ علم غیب کے متعلق میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، جواب دے دے۔ اگر ہمت ہو تو اس کو یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھ دا، ٹھیک ہے؟ آپ کون ہو؟ مفتی ہو، مفکر ہو، محدث ہو، مجدد ہو، کون ہو؟ میں کچھ نہیں ہوں، بس میں تھوڑا بہت علم تو اپنے کسی بڑے کو لے کے آؤ، وہ علم غیب کے تعلق سے بات کرے گا۔ مجھ سے پہلے پنگا دے۔ نہیں ایک مسلم سنو، دیکھو مسلم شریف، اگر ہو تو دیکھ لینا، توفیق مل جائے تو دیکھو مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، ابھی ہو تو کھول لو ذرا، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 میں، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ سمجھ میں آیا کہ منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی، آپ کی باندھی تھی حضرت ماریہ کو حضرت معبور نامی ایک غلام سے متہم کر دیا، یعنی کہ حضرت معبور نے حضرت ماریہ سے زنا کیا، یہ الزام لگایا۔
تو یہ خبر اس زور سے پھیلی کہ آپ علیہ السلام کو بھی یقین آ گیا. سنتے رہنا اور اس کو یوٹیوب پہ ڈالنا، ذرا سا دیکھتے ہیں کس کی ذلیل ذلت ہوتی ہے. سمجھ میں آپ نے حضرت علی کو تلوار دی اور غیرت میں آ کر فرمایا کہ معبود جہاں ملے اس کو قتل کر دینا. تو آپ علیہ السلام کا ارشاد تھا. تو حضرت علی کو کیا ہمت تھی کہ وہ اس میں پس و پیش کرتے. آخر تلاش کرتے کرتے معبور کو کھوج لیا، تلاش کر لیا. وہ بیچارہ ایک کنویں میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. حضرت علی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اور کب کب آ گیا، تھرا گیا. چنانچہ جب اس کو پکڑ کر کھینچا حضرت علی نے تو اس کشمکش میں اس کا پیجامہ کھل گیا، وہ ننگا ہو گیا. تو حضرت علی نے دیکھا کہ لم یخلق اللہ مال الرجال، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فطرتاً اعلی تناسل پیدا ہی نہیں کیا تھا، یعنی وہ غلام پیدائشی خنثی تھا، ہجڑا تھا. تو سیدنا علی نے اس کو قتل نہیں کیا اور آپ کو آ کر یہ قصہ سنایا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب. ذرا سن لے اچھے سے توجہ سے. فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، یعنی حاضر وہ چیز دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا. یہ مسلم شریف میں جلد نمبر 1 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327 یہ واقعہ موجود ہے. تو دیکھو، اگر آپ علیہ السلام حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو ذرا بتاؤ کہ آپ نے ناکردہ گناہ کو مجرم تصور کیوں کیا؟ آخر آپ نے اس سے مجرم کیوں کہا جب کوئی بیچارہ گنہگار نہیں تھا؟ اس کا معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے. دوسری بات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے فطرتی طور پر نامرد تھا. سن رہے؟ بولتے جائیے، مجھے بھی وقت دیجیے گا، میرا بھی سنیے. اور اس جس کی طرح سے میں سن رہا ہوں تعلقات ناجائز نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. اگر اس بیچاری کی لنگوٹی نہ کھلتی، ذرا توجہ سے، اگر اس کا پاجامہ نہ کھلتا اور سیدنا علی دیکھ نہ لیتے تو اس کی تو خیر ہی نہیں تھی. اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کیا. ذرا اچھے سے توجہ سن لیجیے گا. فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ حاضر وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا. تو دیکھیے ذرا اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم تو بھائی شرح صدر کے ساتھ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے. اگر آپ کے اندر ہمت ہے، جرأت ہے، تو آپ اس کا جواب دے کر دکھا دیجیے اور اس کو یوٹیوب پر ڈال کے بھی دکھا دیجیے. پھر دیکھتے ہیں ذلت کس کی ہوتی ہے. ذریعے آپ بتائیے کیا بولنا چاہتے ہیں آپ. 5 منٹ 12 سیکنڈ آپ کو بولتے ہوئے ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا ہے یوٹیوب پہ فتنہ پھیلاتے ہوئے. آپ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا الیاس گھمن صاحب، بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء دیوبند جو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی کے جو معزز لوگ ہیں، آپ علیہ السلام تو کافر کی بھی سردار کی عزت کرتے تھے، اور آپ ہمارے اکابر کو کبھی کتے، کبھی کسی کے ساتھ، آپ بتائیے، آپ دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل صحیح نہیں ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے. آپ چلیے بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. بہت زیادہ میں ٹائم لے لیا آپ کا. جی کوئی بات نہیں. اب اتنا ٹائم، جیسے میں نے آپ کی بات کو سنا ہے کہ آپ میری بھی بات کو توجہ سے سنیں گے بغیر کسی بھڑبڑائے. لیکن آپ جو ہے اپنے ٹاپک اور بول لیجیے، میں ٹائم دیتا ہوں. اور بولیے. اپنے ٹاپک سے ہٹیے گا نہیں آپ. ٹاپک چھیڑا ہو نا، اس پہ ہٹیے گا نہیں. چلیے، جو ٹاپک علم غیب کی آپ نے چھیڑی ہے نا، دیکھیے. ہاں چلیے بولیے. اسی پر بحث ہوگی. جی فرمائیے. آپ نے یہ دیکھیے سنیے بس. اور بولنے پہلے بولنے دل بھر کے. ٹھیک ہے، پہلے بولنے. بس دیکھیے، میں بس جواب چاہتا ہوں. میں نے جو اعتراض کیا ہے نا، بس میں جواب چاہتا ہوں اس کا. ادھر کی بات مت کیجیے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ اور بول لیجیے، پہلے بول لیجیے، پہلے دل بھر کے بولیے. مفتی ہو آپ؟ جی میں کچھ نہیں ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، ویسے میں بھی ہوں، نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں. اور میں ابھی مسجد کے باہر ہوں، کمرے میں. یعنی امامت کرتے ہیں؟ امامت نہیں کرتے، کبھی کبھی امامت کر لیتے ہیں. ویسے میں حافظ ہوں الحمدللہ. حافظ ہیں یا مولوی بھی ہیں؟ بس حافظ ہیں ہم. خدا کی قسم کھا کے بولتے ہیں کہ خالی حافظ ہیں، مولوی نہیں ہیں؟ جی میں مکمل عالم نہیں ہوں، جو کہنا ہے مکمل عالم نہیں ہوں. مولوی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس میں 3-4 کلاس کیا ہوں یار مولوی. کوئی بات نہیں ہے، مکمل نہیں ہوں. ہاں چلیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے نبی نہیں جانتے تھے؟ جی
حضور کے اس طرح فرمانے سے یہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے نبی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جو ہے نامرد ہے پہلے سے ہی؟ جی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ علیہ السلام تو صاف فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب. حضرت علی کو آپ نے حاضر کہا، اپنے آپ کو غائب کہا. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ، جی فرمائیے. ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے، غیب کی خبر رکھتا ہے، اور وہ پتھر کنکر چھپا کے جو ہے اپنے ہاتھوں میں لایا. اچھا کیا بولے؟ پتھر کنکر. اچھا کنکر جانتے ہیں نا، کنکر بجری. سنیے نا حضرت دیکھیے چپ کے چاند، میری اگر بات کو نہیں سنو گے تو منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈال دوں گا آپ میں. تم نے 7 منٹ بولا ہے، سمجھے؟ ہاں، خاموشی سے جگرا تھام کے اب 16 منٹ تک میری بات کو سنو. خالی ہانا میں جواب دینا جو میں پوچھوں. پھر نا انصافی ہوگی. بس میں نے 5 منٹ کہا، ابھی 5 منٹ کیا ہے؟ ارے 7 منٹ تم کو بولتے ہوئے ہو گئے، اب میری بات میں کچرا ڈال رہے ہو. جی فرمائیے، چلیے. ابو جہل کنکر بھر کے لایا مٹھی میں اور میرے نبی سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی تم نبی ہو تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. جی یعنی اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے. آزمانے گیا تھا. ایک سیکنڈ، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ابو جہل کا عقیدہ تھا؟ جی تبھی تو پوچھ رہا تھا کہ اے محمد اگر واقعی آپ نبی ہو جی تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے. یہ غیب کہاں سے؟ نبی کا معنی صرف بتانے والا ہوتا ہے. کون سی لغت؟ اچھا تو کیا بتانے والا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں کہ ویسی خبریں؟ اللہ تعالیٰ جو وحی لے کر آتے ہیں فرشتے کو بتانے والا ہوتا ہے، ہدایت کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے. دیکھیے آپ تو صرف خالی ایک انسان کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو انسان ہے، میرے نبی تو اس کو بھی جانتے ہیں کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. جی ہاں تو قرآن تو صاف کہہ رہا ہے. کیا؟ دیکھیے میں قرآن ادھر ادھر پہلے بھاگیے مت، پہلے اپنے مسئلے کا حل کرتے چلے جائیے، ٹینشن مت لیجیے. ایک منٹ. قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اچھا کیا 21ویں پارہ میں ہے شاید، اور مجھے آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے. تو پڑھ کے سنا دیجیے. 21 اور میرا وضو بھی نہیں ہے ابھی. اچھا سنیے، عشاء بعد فون کروں آپ کو؟ نہیں فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تم کلیئر کر کے نہیں جا رہے ہو، بھاگ رہے ہو پہلے سے. ابھی اصل میں میرا وضو نہیں ہے، قرآن پاک میں کیسے اٹھاؤں؟ اچھا چلیے میں دوسرے سے بول دیتا ہوں ذرا سا، کوئی بات نہیں. کہہ رہے 5 چیزوں کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے. اچھا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں. بتا دیجیے. 21واں پارہ کھول لیجیے ذرا سا اور دیکھ لیجیے آپ. ان اللہ عندہ علم الساعہ، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. ٹھیک ہے جی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کب بارش ہوگی اس کا بھی علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے. آیا سمجھ میں؟ جی. ان اللہ عندہ علم الساعہ. آپ اگر تھوڑا سا بھی اگر عربی پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ کہا کہ صرف اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. دونوں جملے اسمیہ ہے اور پھر ان ہے، پھر معرفہ ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم کے اندر ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور جانتا ہے کہ کل کون کیا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون کب کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا، وہی جانتا ہے. آیا سمجھ میں؟ کون جانتے ہیں؟ قرآن اللہ جانتے ہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، اس میں تو صاف لکھا ہے کہ اچھا تو آگے کی آیت کون پڑھے گا؟ ماں کے پیٹ میں ہے. آگے کی تو آیت پڑھیں. آگے کیا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں. رکھنے والے ہیں کہ بتانے والے ہیں؟ خبر رکھنے والے ہیں کہ خبر بتانے والے ہیں؟ بتانے والے یا باخبر ہیں. ارے خبیر کا معنی کیا ہوا؟ بہت زیادہ باخبر. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے. یہ آپ بتائیے، احمد رضا خان ترجمہ کیا ہے؟ یہ خبر بتانے والا ہے. ایک منٹ دیکھیے، احمد رضا خان ترجمہ دیکھ لیجیے آپ ذرا سا. دیکھیے بدتمیزی بالکل نہیں ہے. آپ پیار محبت سے آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی پیار محبت سے کر رہا ہوں. اگر بدتمیزی کریں گے تو بدتمیزی میں تمہارا باپ ہوں.
جی تھوڑا لہجہ سخت ہو جاتا ہے نا، اگر لہجہ سخت کرو گے تو میں سمجھ لو تم مجھے جی آپ کو اتنی دیر میں پیار سے بات کر رہا ہوں، اگر میرا دماغ نہیں چھڑا تم نے. جی آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی، میں برا نہیں مانوں گا، انشاءاللہ ہو جاتا ہے بولتے بولتے. تو پیار سے بات کر رہا ہوں تو پیار سے ہی بات کرو. جی 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 ورنہ بدتمیزی میں تم مجھے دیکھ ہی چکے ہو، سن چکے ہو مجھے. ان اللہ علیم الخبیر سے آپ نے کیا مراد لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور خبیر بہت زیادہ باخبر ہیں، یعنی بندوں کے احوال سے، بندوں کے کردار سے. اچھا تو صرف خود خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بتانے والا، خبر دینے والا بھی ہے؟ جی خبر خود ہی رکھنے والا ہے کہ بتانے والا بھی ہے؟ خبر بتانے والا بھی ہے. ماشاءاللہ، تو پھر تو آپ کا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. کیا ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے؟ جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی یہ جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، یہ ہمارے نبی کو علم ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی واقعہ ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ثبوت پیش کر دوں گا انشاءاللہ، ٹینشن مت لیجیے آپ. پیش کیجیے ذرا، ابھی آپ پیش کیجیے. تو جیسے اگر میرا یہ عقیدہ ہے تو شریعت کے نزدیک ہمارے نبی تو صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی قل، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی آپ خبر دے دیجیے، قل لا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. اوہو، ایسی بات ہے؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. ایسا ہے؟ تو کیسا ہے آپ بتا دیجیے، کیسا ہے؟ تو اچھا، تو پھر جیسے میرا عقیدہ اگر یہ ہو گیا تو قرآن کے خلاف ہو گیا شاید. جی بالکل، آپ کو یہ علم غیب کا عقیدہ بالکل شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. علم غیب کا عقیدہ شرک ہے؟ جی حضرت، شرک ہے. صحیح میں؟ بالکل. تو یہ صرف میرے لیے ہوگا یا کوئی اور اس عقیدے کو رکھتا ہوگا اس کے لیے بھی ہوگا؟ جی اس کے لیے بھی ہوگا. مطلب یہ صرف عقیدہ صرف بریلویوں کے لیے ہے جی، یا وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، شیعہ، یہ لوگ بھی اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہ شرک ہوگا؟ دیکھیے شریعت کا، شریعت کا سنیں تو شریعت کا کون سی آیت پیش کریں گے؟ آپ پیش کریں گے الذین یؤمنون بالغیب وما هو علی الغیب ضنین. آپ یہ آیتیں پیش کریں گے علم غیب کے ثبوت میں. حضرت سنیں تو جی فرمائیے. آپ پہلے سے پہلے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو بھی علم غیب ہو گیا کیا؟ مجھے معلوم ہے نا، مجھے علم غیب ہو گیا آپ کو. دیکھیے میرے بغیر بتائے آپ کو معلوم ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں علم غیب، چھپی ہوئی چیز کا علم. دیکھیے سنیے، آپ نے خود میرا سوال کا جواب دے دیا، کیونکہ میں نے جو بات نہیں کہی اور جو میرے دل میں بھی بات نہیں آئی وہ آپ نے خود جان لی. چھپی ہوئی چیز کا علم آپ خود بتا رہے ہیں. یہ تو تک ہوا، تک بندی ہوئی ہے. تو آپ نے تک بندی کی ہوگی نا؟ جی میں ٹھیک ہے، اگر آپ نے تک بندی کی ہوگی نا. لیکن مجھے معلوم ہے، میں کتابوں میں پڑھا ہوں اپنے. دیکھیے وہاں میں نہیں جا رہا، وہاں میں وہ پڑھوں گا ہی نہیں. حضرت جو آپ ذہن لگا رہے ہیں نا، آپ میرے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. دیکھیے آپ کی بات میں نے بڑی اچھے سے سنی تھی، تم نے جو ہے 7 منٹ بڑے اچھے سے بولا، میں نے آپ کو پھر بھی ٹائم دیا، ٹھیک ہے. آپ نے میرے وقت اس میں آدھا برباد کر دیا ہے، آدھا میرا وقت اس میں برباد کر دیا آپ نے. آپ سن لیجیے پیار محبت سے، اگر آپ صلاحیت والے لگ رہے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ، نہیں تو بڑے بڑے بدتمیز آ جاتے ہیں. آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں تو اچھے سے بات کیجیے، ہے نا؟ جی فرمائیے. ہاں، تو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. جی تو علم غیب کا عقیدہ میں رکھوں گا، میری جماعت کے لوگ رکھیں گے، یہ صرف سنی حنفی بریلویوں کے ہی لیے شرک ہے یا دیوبند کے بزرگوں کا بھی اگر یہ عقیدہ ہو تو ان کے لیے بھی شرک ہے؟ جی. یا اہل حدیث کے بزرگ اگر رکھیں گے تو ان کے لیے بھی شرک ہے؟ یا شیعہ رکھیں گے ان کے بھی لیے شرک ہے؟ یا قادیانی رکھیں گے ان کے لیے بھی شرک ہے؟ غلط ہے، کوئی بھی کرے. جی صحیح میں؟ جی. کتنی دیر اس عقیدے پہ ٹکے رہیں گے آپ؟ جی ٹکا رہوں گا. کتنی دیر؟ آپ ارے فرمائیے، تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہیے. اچھا چلیے، تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب مشرک ہو گئے ہیں آپ کے نزدیک؟ کیسے؟ آپ کے فتوے سے. جی فرمائیے، دکھائیے ذرا سا. ان کی کتاب حکایات اولیاء اٹھا لیجئے. اچھا ٹھیک ہے. اور صفحہ نمبر 185 نکال لیجئے. جی ٹھیک ہے. ہاں اٹھائیے. جی فرمائیے. ہاں کیا اس میں؟ آپ کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام عبداللہ خان راجپوت ہے. اچھا جی، ان کے یہاں جب کوئی عورت یا کوئی شخص جو ہے تعویذ لینے جاتا جی تو بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا.
اچھا اب لوگوں نے پوچھا حضرات یہ آپ کیسے بتا دیتے ہیں؟ جی ہم سمجھے؟ جی فرمائیے سر، بولتے رہیے آپ، میں سمجھ رہا ہوں آپ کدھر لے جا رہے ہیں مجھے۔ نہیں، اب تو آپ سب کچھ سمجھیں گے کہ کس در لے کے جا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بولیے نا آپ۔ جو بھی جو ہے حمل کے لیے یا کسی چیز کے لیے کوئی تعویذ لینے جاتا تو وہ بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو بزرگ بتاتے تھے عبداللہ خان راجپوت وہی ہوتا تھا۔ یہ تھانوی جی کی شہادت ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب دوسری جگہ سنیں، اب دوسری جگہ دیکھیے بھائی سنتے رہیے، دیکھیے ایسے کام نہیں چلے گا۔ دیکھیے میں جیسے میں نے آپ کی بات کو سنا ویسے ہی آپ میری بھی بات کو سنیں، یہ ہے انسانیت۔ چلیے بولتے جائیے۔ ہاں ایک اور دوسرا حوالہ سنیں، اس میں ہے کہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا، اس میں ان کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف تھے۔ یہ ان کے بڑے اچھے کشف کے حالات تھے بہت۔ کشف آ گیا نا، کشف سنیے نا یہ ایک منٹ یہ کشف غیب سے الگ ہے۔ یہ پیٹ کا بچہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ پیٹ کا بچہ غیب ہے۔ سنیے اللہ کی بغیر عطا کے کسی کو کچھ حاصل ہوا آج تک؟ نہیں بالکل نہیں ہوا۔ میرے نبی کو غیب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور کسی بھی بندے کو کشف بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کشف غیب کی ایک نشانی ہے۔ دیکھیے ہے کہ دکھائیے بعد میں پہلے میری بات پوری کیجیے۔ 2 سیکنڈ بالکل بھی نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں، پہلے میری بات کو سنو۔ جب میں نے تمہاری بات کو صحیح سے سنا تو اب میری بات کو سنو۔ تو یہ بہت بڑے جو ہے صاحب کشف تھے۔ ان کے کشف کی حالت یہ تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ لینے جاتا تو وہ بتا دیتے تھے، بے تکلف فرماتے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ لوگوں نے پوچھا حضرات یہ آپ کیسے بتا دیتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کروں، جیسے بڑے مجبور ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کروں، بے محابا مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا جی جو پیٹ کا بچہ ہے بے محابا سامنے آ رہا ہے، اب وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ جان رہے ہیں۔ میرے نبی جس چیز کو میرے نبی جس چیز کا علم نہیں جانتے، جس کو آپ ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مجھے سمجھا رہے تھے نا، یہ وہی آیت ہے۔ یہ پیٹ کے بچے کی بات ہے کہ پیٹ کے بچے کو کوئی نہیں جانتا۔ تم نے بھی آیت پڑھی تھی، تمہارے فتوے سے تمہارے تھانوی جی کافر ہو گئے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے کی بات کہیے۔ اچھا بتائیے، معاشر تھانوی صاحب نے کہا یہاں پہ کہیں ذکر کیا معاشر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کتاب اٹھائیے حکایات اولیاء۔ اچھا اب سنیے آپ، خلاف دیکھیے آپ کے فتوے سے تھانوی جی مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میری بات سن کیوں نہیں؟ پہلے میری بات کو فائنل تو کرو، ایسے تھوڑی چھوڑوں گا میں تمہیں ابھی آگے۔ اب تو سنتے نہیں میری بات۔ ارے ایسے تھوڑی چھوڑ دوں گا، اتنی محنت جو میں نے کی ہے تمہارے ساتھ، تم نے جو فتویٰ لگایا ہے کہ کوئی بھی ہوگا وہ مشرک ہے، تو اب آپ کے بقول تھانوی جی اس عقیدے کو لکھ کے مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے بتائیے۔ سنیے اب میری بات سنیے آپ۔ بالکل بھی نہیں، پہلے اس مسئلے کو کلیئر کیجیے۔ خلاف عادت ثابت ہونے والی چیز، پہلے اس مسئلے کو کلیئر کیجیے۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، پہلے اس مسئلے کو کلیئر کیجیے۔ آپ نے بالکل کہتے ہیں، سنیے میں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اللہ کی ہونے والی چیز کسی اسے کرامت کہتے ہیں، اور کرامت اور معجزہ دونوں قرآن سے ثابت ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو نبی کا غیب بھی قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں سے دکھا دیجیے۔ میں تو علم غیب کا نہ ہونا ثابت کر رہا ہوں، آپ ہونا ثابت کر کے دکھا دیجیے۔ ایسی آیت پڑھیے۔ ایک منٹ آپ نے ایک منٹ اچھا اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کہاں ملے گی جی؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ میں غیب نہیں جانتا، اللہ مجھے بتا رہا ہے۔ ایک منٹ یہ آیت کون سی ہے؟ قل لا اعلم الغیب۔ ارے پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت آپ استعمال کر رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم غیب کی نفی میں ہے یا عطائی علم غیب کی نفی میں ہے؟ علم غیب ذاتی اور عطائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مبہم چیز ہے۔ یہ مبہم اور پبہم یہ جتنے بھی تمہارے چلے کے پلے آج تک آئے ہیں نا، کوئی نور حسن کے سامنے ٹک نہیں پایا ہے، نہ تم ٹکو گے، ابھی تمہیں بھی ذلیل کروں گا اسی طرح۔ مشرک تھانوی کو تو مشرک ثابت کر دیا آپ نے انشاءاللہ علم غیب کے تعلق سے۔ آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا اس سے پہلے، آپ کو جو پتہ نہیں ہے اس لیے آپ کا یہ فن ہے۔ اب آپ کے آبا و اجداد کی وراثت میں آپ کو یہ فن ملا ہے کہ بھاگا، جس کا جواب نہ آئے بھاگ جاؤ وہاں سے۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیجیے، الشاہد ما لا یری الغائب، اس سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح آپ علیہ السلام کو علم غیب جو آپ نے کہا تھا کہ الشاہد ما لا یری الغائب، آپ اس کا جواب دے دیجیے آپ ہم کو۔
چونکہ آپ کے پاس پہلی بات تو میرا مسئلہ کلیئر نہیں ہوا. سنیے بول نہیں پا رہے. سنیے چلے کے پلے انشاءاللہ ادھر بھی بات کروں گا، مگر پہلے میرا مسئلہ تو ثابت ہو جائے. جو آپ نے شرک بتایا تو تھانوی جی مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں نہ میں جواب دے دیجیے. وہ آپ کے پاپا لگتے ہیں کیا؟ اس کو مشرک نہیں کہہ رہے ہو. تم تو کہہ رہے تھے کہ سب مشرک ہیں. خیر کوئی بات نہیں، آپ نے مشرک کا فتویٰ لگا دیا ہے. اب علم غیب پر بات کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے نا کہ تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلے گی. سنیے، کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ علم غیب بھی کوئی چیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے مگر اللہ کو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے. یہ آیت کا مطلب ہے. ایک منٹ بالکل خاموش. فرمائیے. جو تم نے وہ آیت پڑھی تھی نا کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب اللہ کے علاوہ نہیں جانتا تو یہ عبداللہ راجپوت کیسے جان گیا؟ یہ کرامت ہے. نبی کے معجزے سے، نبی کے علم غیب سے زیادہ بڑی کرامت ہے یہ تھانوی کے پیر کی، تھانوی کے بزرگ کی. کیا واہ کیا بات ہے. تیرے تھانوی کا بزرگ تو وہ آگے بڑھ جائے نبی سے. جو چیز نبی نہ جانے وہ چیز تیرے گھر کا دیوبندر جان لے. کیسے ہو؟ تو آپ علیہ السلام تو نے نبی کے علم ایک کوئی ایسی چیز بتا کہ جو نبی کو ایک منٹ نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا؟ دیکھ رہے ہیں مسلمان، دیکھ لیجیے. اس نے تھانوی کو تو مشرک ثابت کر دیا. تھانوی کو مشرک ثابت کر دیا. تھانوی کو مشرک ثابت کر دیا. اب ادھر بھی بھاگ رہا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں تسلی سے بات کر، پیار سے بات کر، تسلی سے بات کرنا. کیوں بوکلایا ہوا ہے یار؟ کیوں اچھا کیوں منہ اٹھا کے آ جاتے ہو نور حسن کے پاس دلیل ہونے کے لیے؟ تجھے نہیں پتا کہ خلاف عادت نبی سے صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور خلاف عادت یہ مسلمانوں یہ شیطان کا پتر یہ نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا تھا. اب اپنے گھر کے ملا کے لیے مان رہا ہے. نہیں معلوم، اب اپنے گھر کے ملا کے لیے مان رہا ہے. چلے کے پلے بول رہا ہے، چلے کے پلے شفاعت مشرک ہو گئے. ابے سمجھ بات کو. تھانوی مشرک مر گیا، مر کر مٹی میں مل گیا. ٹٹی پہ مرا تھا تھانوی تیرا. یہی تو کرے گا تیرا تھانوی مرا تھا ٹٹی پر. ٹٹی خور دم ہے نا، ٹٹی خور. تو اس کو ڈال کے دکھاتے یوٹیوب پہ انشاءاللہ. یہ تو یوٹیوب پہ پڑے گا. تیرے پاس کیا بولا؟ شاہد یارا مارا. اچھا اگر میں اسے نہ ڈالوں، ایک منٹ اگر میں اسے نہ ڈالوں تو کوئی بات ہو جائے گی؟ ارے جواب دے کے دکھا دے یار. اگر میں اسے یوٹیوب پہ نہ ڈالوں تو کوئی بات ہو جائے گی؟ میں اسے یوٹیوب پہ نہ ڈالوں تو کوئی بات ہو جائے گی؟ تو ڈالے گا ہی. پیسہ کمانا نا تجھے پیسہ کمانا. ارے شیطان کے پتر، تیری ضلالت دکھانا ہے مجھے. تیرے تھانوی کو تو نے مشرک ثابت کیا. الحمدللہ میں ڈالوں گا کہ ایک دیوبندر نے، ایک چلے کے پلے نے تھانوی مشرک کو مشرک ثابت. دیکھا جناب حضرات، آپ نے جب یہ پھنس گیا تو چلے کا بلہ کال کٹ کر کے فرار ہو گیا. یہ بات کو بھی نہیں سن پا رہا ہے. جب میں نے اس کے تھانوی کو اس کے منہ سے مشرک ثابت کروا دیا تو اس کے اوپر کس طرح پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں. جناب حضرات فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ اس بات کا تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی توہین کرتا ہے. تو یہ میرے نبی کا کمال گھٹانے آیا تھا کہ کمال بڑھانے آیا تھا؟ میں اپنے نبی کا کمال بیان کر رہا ہوں اور یہ میرے نبی کا کمال گھٹا رہا ہے. یہ شیطان اپنے بزرگوں کے لیے وہی غیب تسلیم کر رہا ہے اور میرے نبی کے لیے وہی چیز تسلیم نہیں کر رہا ہے. مسلمانوں اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور ان کو لات مارنا ہے اور ان شیطانوں کو، چلے کے پلوں کو، جماعتیوں کو اپنی گلیوں سے بھگانا ہے. بھاگ یہاں سے. جھاڑوؤں سے پٹواؤ ان شیطانوں کو، جھاڑوؤں سے. بولو عورتوں کو کہ اگر سالے چلے کے پلے محلے میں دکھ جائیں تو جھاڑو مارنا. بہت چہرہ بدل بدل کے آتے ہیں حرام کے پلے. نجاست کی سنی انگلی ان کو چٹوانا. تھانوی نے لکھا ہے بہشت زیور میں کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو اس کو 3 بار چاٹ لو، پاک ہو جائے گی. ان حرامیوں کو نجاست کی انگلی گٹر میں سان کے نا ان کو چٹواؤ اور بھاگاؤ. بھاگ، بس تمہارا یہی کام رہ گیا، انگلی چاٹو اور بھاگو. چلو کام ہو گیا تمہارا پورا. یہ چلے کے پلے محلے میں نظر نہیں آئے. بھاگاؤ اپنی گلیوں سے. میں نہیں ٹکنے دیتا، میں بھگا دیتا ہوں. اور آتا بھی ہے تو پھر میں اس سے کچھ نہ کچھ سوال کر دیتا ہوں جو کہ اس کے منہ میں بریلی شریف کا بانس پھس جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے پریشان ہو کر. اللہ حافظ، فی امان اللہ.